علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس حدیث میں حاضر خدمت ہے۔ آج کا درس حدیث یہ ہے کہ بیٹیوں کے تعلق سے حدیث میں کیا ہے۔ آج لوگ بیٹے پیدا ہوئے تو بہت خوشی مناتے ہیں، لیکن بیٹیوں پر ناراض ہوتے ہیں۔ لوگوں کو پتہ نہیں ہے عورتوں کے تعلق سے، بیٹیوں کے تعلق سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے اور بیٹیوں کے لیے کتنی بڑی بشارت دی ہے۔ حدیث میں آیا ہے، صرف ترجمہ سنیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مبارکہ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، میرے پاس ایک عورت اپنی 2 لڑکیوں کے ساتھ آئی اور مجھ سے مانگا تو میرے پاس اس نے کھجور کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ بولو سبحان اللہ۔ میں نے وہی کھجور اس کو دے دی تو اس نے اس کھجور کو اپنے دونوں لڑکیوں کے درمیان تقسیم کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اور خود اس میں سے کچھ بھی نہیں کھایا۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ اٹھی اپنے دونوں لڑکیوں کے ساتھ باہر چلی گئی۔ اس کے بعد پھر جب میرے پاس نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے حضور سے اس عورت کی بات بیان کر دی تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بیٹیوں کے ساتھ مبتلا کیا گیا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے پردہ بن جائیں گی، یعنی جہنم میں جانے نہیں دیں گی۔ تو اللہ اکبر۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یوں آتا ہے، جو مسلمان 2 بیٹیوں کو ان کے بالغ ہونے تک پرورش کرے گا تو حضور علیہ السلام نے اپنے 2 انگلیوں کو ملا کر فرمایا کہ میں اور وہ دونوں اس طرح قیامت کے دن ساتھ رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث میں ہے کہ جب بھیک مانگنے والی عورت اپنی 2 لڑکیوں کے ساتھ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئی تو اس وقت حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک ہی کھجور تھی۔ وہی ایک کھجور انہوں نے سوال کرنے والی عورت کو دے دی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ صدقے کے لیے مال کثیر ہی ہونا ضروری نہیں، مال زیادہ ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، تھوڑا بھی ہے تو دے دیا جائے، بلکہ کم سے کم چیز کو بھی صدقہ کرنے میں شرم و حیا نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھنے والا ہے، وہ تھوڑے صدقے پر بھی زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے، بشرط کہ اخلاص ہو، نیت اچھی ہو۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اس حدیث میں بیٹی والے باپ کو حضور نے فرمایا، حضور نے فرمایا یعنی خدا نے اس کو بیٹیاں دے کر امتحان اور آزمائش میں مبتلا کر دیا۔ سوال یہ ہے کہ خدا نے بیٹیوں کو باپ کے لیے ذریعہ آزمائش کیوں فرمایا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ چونکہ عموماً بیٹیوں سے رغبت نہیں رکھتے بلکہ بعض تو نفرت کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں انسانی عادت کا بیان فرماتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ انسانی عادت کو بیان فرماتے ہوئے قرآن میں فرماتا ہے، ترجمہ سنیں، یعنی جب کسی کو بیٹی ملنے کی بشارت دی جاتی ہے تو اس کا منہ کالا پڑ جاتا ہے اور وہ گھٹنے لگتا ہے، غرض کہ بیٹیاں عام طور پر در حقیقت وہ چیز اس کے لیے ذریعہ آزمائش ہی کا سامان ہو گئی۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے بیٹیوں کو باپ کے لیے ذریعہ ابتلا و آزمائش اور امتحان کا سامان بتایا۔ تو اس حدیث میں ان ماؤں اور باپوں کے لیے بھی بہت بڑی بشارت عظمہ اور عظیم الشان خوشخبری ہے کہ چند بیٹیوں کے ماں باپ اور محبت شفقت کے ساتھ بیٹیوں کو خدا کی نعمت سمجھ کر پالتے پرورش کرتے ہیں اور بالغ ہو جانے پر پورے اعزاز کے ساتھ ان کی شادی بیاہ کر کے ان کو اپنے گھر سے رخصت کرتے ہیں
تو اللہ تعالیٰ ان ماؤں اور باپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اپنے ساتھ رکھیں گے۔ اللہ اکبر! اور یہ ایمان ہے، قیامت کے دن جس خوش نصیب کو حضور علیہ السلام کا دامن مل گیا اس کا بیڑا پار ہو گیا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے آزاد فرمائے گا اور ضرور ضرور اس کو جنت عطا فرما دے گا۔ اور حضور علیہ السلام کی اس حدیث کو پیش نظر رکھ کر اس پر ایمان کے ساتھ پورے طور پر عمل کرنا ہر مسلمان کے لیے اس کی سعادت دارین کی گارنٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر بیٹی والے ماں باپ کو اس آزمائش اور امتحان میں کامیاب فرمائے اور اپنی امداد و نصرت سے اپنے والدین کی خاص طور پر مدد فرمائے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، آج لوگ مالدار ہونا بہت بڑی کامیابی سمجھتے ہیں، آج لوگ پیسہ کمانا ہی بہت بڑی کامیابی سمجھتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں مالدار ہونا کوئی کامیابی نہیں ہے، پیسہ پا لینا کوئی کامیابی نہیں ہے۔ پیسہ بھی ہے، مال بھی ہے، سب کچھ ہے، مگر اولاد نہیں ہے تو میری نظر میں اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے میں اکثر میرے معتقدینوں سے کہتا ہوں، جس گھر میں بیٹی ہے اس گھر میں رحمت اور برکت ہے، اور جس گھر میں بیٹی نہیں، یاد رکھیں اس گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جس ماں باپ نے بیٹی کی پرورش کر کے اس کے گھر تک پہنچا دیا، جس ماں باپ نے بیٹی کی پرورش کر کے اس کے گھر تک پہنچا دیا تو اللہ عز و جل اس بیٹی کے ماں باپ کو جنت میں ان کی منزل تک پہنچا دے گا۔ اور ان کی پرورش میں کوتاہی کر کے بچوں کو کوتاہی کر کے نہ نماز کا طریقہ سکھایا، نہ اسے دین بتایا، نہ اسلام بتایا، اور انہیں ایسے ہی چھوڑ دیا دنیا داری میں۔ اور ان کے تعلق سے میں اکثر اپنے معتقدینوں سے کہتا ہوں، جس ماں باپ نے بیٹی کی پرورش میں دنیا و آخرت برباد کر دی تو اللہ عز و جل اس بیٹی کی ماں باپ کو جہنم میں ڈال دے گا۔